یسوع مسیح کے عظیم اور جلالی نام میں آپ سب کو سلام۔ جن کے پاس کلام مقدس ہے میرے ساتھ بائبل مقدس کو کھولیے۔ متی کی انجیل چھٹا باب 25ویں آیت سے پڑھیں گے۔ کلام مقدس میں یہ مرقوم ہے، اس لیے میں تم سے کہتا ہوں کہ اپنی جان کی فکر نہ کرنا کہ ہم کیا کھائیں گے یا کیا پیئیں گے، اور نہ اپنے بدن کی کہ کیا پہنیں گے۔ کیا جان خوراک سے اور بدن پوشاک سے بڑھ کر نہیں؟ ہوا کے پرندوں کو دیکھو کہ نہ بوتے ہیں نہ کاٹتے نہ کوٹھیوں میں جمع کرتے ہیں، تو بھی تمہارا آسمانی باپ ان کو کھلاتا ہے۔ کیا تم ان سے زیادہ قدر نہیں رکھتے؟ تم میں سے کون ہے جو فکر کر کے اپنی عمر میں ایک گھڑی بھی بڑھا سکے؟ اور پوشاک کے لیے کیوں فکر کرتے ہو؟ جنگلی سوسن کے درختوں کو غور سے دیکھو کہ وہ کس طرح بڑھتے ہیں، وہ نہ محنت کرتے نہ کاٹتے ہیں، تو بھی میں تم سے کہتا ہوں کہ سلیمان بھی باوجود اپنی ساری شان و شوکت کے ان میں سے کسی کی مانند ملبس نہ تھا۔ بس جب خدا میدان کی گھاس کو جو آج ہے اور کل تنور میں جھونکی جائے گی ایسی پوشاک پہناتا ہے، تو اے کم اعتقاد ہو، تم کو کیوں نہ پہنائے گا؟ اس سے فکر مند ہو کر یہ نہ کہو کہ ہم کیا کھائیں گے یا کیا پیئیں گے یا کیا پہنیں گے۔ کلام مقدس کا پڑھا اور سنا جانا ہمارے لیے باعث برکت ہو۔ تشریف رکھیے۔ سب سر خدا کے حضور جھک جائیں اور سب آنکھیں بند ہوں۔ آسمان اور زمین کے خالق و مالک نہایت عاجزی اور انکساری کے ساتھ تیرے حضور جھکتے ہوئے تیرا شکر اور تیری تعریف کرتا ہوں کہ خداوند تو اپنے لوگوں کے درمیان ہے، اور اب تو اپنے لوگوں سے کلام کرنے کو ہے، تاکہ کلام کے وسیلہ سے ان کی رہنمائی کرے اور ان کی زندگی میں معجزات ضرور ملائے، ان کے حالات کو بدلے اور ان کے مسائل کو حل کرے۔ تیرا شکر اور تیری تعریف کرتا ہوں۔ اے خدا، میں اپنے آپ کو تیرے حضور لایا ہوں تاکہ میں اپنے علم، اپنی عقل، اپنی دانائی، اپنی فہم و فراست، اپنے تدبر یا اپنی کسی شخصی لیاقت اور خوبی سے نہیں، بلکہ تیرے روح کی تعریف سے تیری باتوں کو، تیرے کلام کو بیان کر سکوں۔ خدا، میرا ایمان ہے چرچ آف لیونگ کرائسٹ تیرے جلال سے معمول ہے، اور میرا ایمان ہے کہ آج زندگیوں سے بندھن ٹوٹ جائیں گے، جادوگروں کا علم بسم ہو جائے گا، اور میرا ایمان ہے کہ ہر ایک مسئلہ جس کے ساتھ آج تیرے حضور آئے ہوں کامل رہائی کے ساتھ یہاں سے رخصت ہوں گے۔ اے خدا، میں تیرا شکر کرتا ہوں، میری دعا کو سن اور قبول فرما۔ یہ دعا مانگتا ہوں تیرے پیارے بیٹے اپنے خدا میں یسوع مسیح کے وسیلہ سے، آمین۔ کلام
کلام مقدس میں میرے ساتھ دیکھیے متی رسول کی انجیل 6 باب اور اس کی 30ویں آیت میں لکھا ہے، بس جب خدا میدان کی گھاس کو جو آج ہے اور کل تنور میں جھونکی جائے گی ایسی پوشاک پہناتا ہے تو کم اعتقاد تم کو کیوں نہ پہنائے گا۔ آج کا مضمون ہے کم اعتقادی سے حالات تبدیل نہیں ہوتے۔ کم اعتقادی سے حالات کی تبدیلی نہیں ہوتی۔ بہت سے لوگ جو مختلف مسائل، مختلف بیماریوں اور گھریلو حالات کی کشیدگی، ناچاکی اور بے شمار مسائل میں مبتلا نظر آتے ہیں، اور وہ سوچتے ہیں کہ حالات کی تبدیلی ہو جائے اور سچویشن بدل جائے، لیکن کلام مقدس میں متی کی انجیل 6 باب اور اس کی 30ویں آیت میں لکھا ہے، بس جب خدا میدان کی گھاس کو جو آج ہے اور کل تنور میں جھونکی جائے گی ایسی پوشاک پہناتا ہے تو کم اعتقاد تم کو کیوں نہ پہنائے گا۔ اب ہمارا اعتقاد اس وقت بڑھتا ہے جب ہم اپنے گرد و پیش، اپنے ارد گرد سچویشن کو دیکھتے اور دوسروں کی زندگی پر غور کرتے اور دوسری اشیاء پر غور کرتے۔ اگر خدا اب سوچے کیسے ایمان بڑھتا ہے، کیسے کم اعتقادی جاتی ہے، اور یہ بات تو طے شدہ ہے کہ کم اعتقادی سے نہ حالات تبدیل ہوئے، نہ ہوں گے اور نہ ہو سکتے۔ اور بہت سے لوگ کم اعتقادی کے ساتھ کوشاں ہوتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ کم اعتقادی میں ہی حالات بدل جائیں، کم اعتقادی میں ہی بیماری بدن سے جاتی رہے، کم اعتقادی میں ہی وہ ملک سے باہر چلے جائیں، اور کم اعتقادی سے ان کے گھریلو حالات ٹھیک ہو جائیں، اور کم اعتقادی میں ہی ان کی ازدواجی زندگی خوشگوار ہو جائے، کم اعتقادی میں انہیں جاب مل جائے، اور کم اعتقادی میں وہ معاشرے میں ایک اعلیٰ مقام اور منصب حاصل کرے۔ لیکن یہ ساری کوششیں اور ساری جد و جہد کم اعتقادی کے ساتھ خدا کی حضوری میں آنا، یہ بالکل بے معنی اور بے سود اور بیکار اور فضول کوشش ہے۔ کم اعتقادی سے سچویشن چینج نہیں ہوتی، کم اعتقادی سے حالات تبدیل نہیں ہوتے، کم اعتقادی سے اور جو آپ کی دل کی مراد ہے وہ کم اعتقادی سے پوری نہیں ہوتی، اور دیکھنا ہے اور پھر شعور حاصل کرنا ہے اور ایمان کی افزائش کرنا ہے۔ اب ایک چھوٹی سی اگزامپل دی گئی ہے کہ جب خدا میدان کی گھاس کو جو آج ہے اور کل نہیں ہوگی اور کل تنور میں جھونک دی جائے گی اور جس کی کوئی حیثیت اور قدر ہی نہیں، اب غور کرنے کی جو بات ہے، جو ایمان کی افزائش کا باعث ہے، وہ ہے خدا پر بھروسہ، کہ جب خدا ایسی چیز کو جس کی کوئی خاص انسان کے سامنے گھاس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، لیکن جب خدا اتنی کیئر کرتا ہے، اتنا خیال کرتا ہے، اتنا اس کا احساس کرتا ہے اور اسے خوشنما لباس پہناتا ہے، جب خدا اس کے لیے ایسا کر سکتا ہے تو یہ ایمان کی بڑھوتی اور افزائش ہے کہ میرے لیے بھی کر سکتا ہے۔ اگر خدا گھاس کو
لباس پہنا سکتا ہے، خدا مجھے بھی لباس پہنا سکتا ہے۔ اگر خدا اس کے لیے یہ کام کر سکتا ہے تو میرا ایمان ہے کہ میرے لیے بھی کر سکتا ہے۔ لیکن کم اعتقادی کیا ہے؟ کم اعتقادی یہ ہے کہ گھاس کے لیے تو کر سکتا ہے لیکن میرے لیے شاید نہ کرے، اس کے لیے تو کر سکتا ہے لیکن شاید میرے لیے نہ کر سکے۔ بشپ الیاس جوزف کو خدا کینسر سے شفا دے سکتا ہے، آپ سوچیں شاید آپ کے کینسر کو خدا شفا نہ دے یا کینسر سے شفا نہ دے۔ عزیزو، یہ ہے کم اعتقادی۔ دوسروں کی زندگیوں، ان کے احوال اور ان کی زندگی میں خدا کے کام کو دیکھ کر آپ کا بھروسہ، آپ کا توکل خدا پر بڑھ جائے اور سوچیں اگر خدا نے وہ کیا ہے تو یہ بھی ہوگا۔ اور اسی لیے معجزات کلام مقدس میں مندرج ہیں اور درج کیے گئے ہیں تاکہ ہم ان معجزات پر غور کریں اور ہمارا اعتقاد بڑھ جائے۔ اگر خدا وہ عورت جس کے 12 برس سے خون جاری تھا اور اس سے پوشاک کو چھوا اور شفا پا گئی، آج بھی ایسی خواتین جو ایسے مرض میں ہیں خدا کی قدرت سے وہ بھی شفا پا سکتی ہیں اور پائیں گی، اور یہ ہے ایمان۔ اگر خدا کوڑی کو شفا دے سکتا ہے تو آج بھی کوڑ کے مرض کو دور کر سکتا ہے۔ یا اسی سے ملتا جلتا مسئلہ ہے تو خدا اس کو بھی حل کر سکتا ہے۔ جب خدا میدان کی گھاس کو جو آج ہے اور کل تنور میں جھونکی جائے گی تو کلام مقدس میں لکھا ہے ایسی، دیکھیں میرے ساتھ 30ویں آیت، بس جب خدا میدان کی گھاس کو جو آج ہے اور کل تنور میں جھونکی جائے گی ایسی پوشاک پہناتا ہے تو ایک کم اعتقاد ہو تم کو کیوں نہ پہنائے گا۔ اب یہ سوال ہے اور اس سوال کا جواب آپ کے پاس ہے۔ اگر آپ کے پاس ایمان ہے، اگر آپ کم اعتقاد نہیں ہے، آج ایسے ایوریج اور اوسط لوگ ہیں جو کم اعتقاد ہیں، یہ بے اعتقادی اور اعتقاد کے درمیان کی حالت ہے کہ کم ہے لیکن شکر ہے کہ ہیں، آپ فاخر ہیں کہ اعتقاد ہے لیکن اتنا نہیں ہے، چلو تھوڑا سا تو ہے، کم اعتقاد ہے۔ لیکن بائبل یہ بیان کرتی ہے، مسیح نے مخاطب کیا اے کم اعتقاد ہو، ان سے مخاطب ہو کر کہا اگر خدا گھاس کو پوشاک پہنا سکتا ہے تمہیں کیوں نہیں پہنائے گا؟ خدا اگر عام مخلوقات کے، اگر نباتات کے لیے کام کر سکتا ہے تو انسانوں کے لیے کیوں نہیں کرے گا؟ خدا حیوانات کے لیے کر سکتا ہے، آپ کے لیے کیوں نہیں کرے گا؟ خدا اس انسان کے لیے کر سکتا ہے تو خدا آپ کے لیے کیوں نہیں کرے گا؟ آپ بس آئسولیٹ ہو جاتے ہیں کہ بس یہ کام اس کے لیے کیا ہے، میرے لیے شاید نہ ہو، یہ کام شاید خدا نے اس کے لیے کیا ہے، شاید آپ میرے لیے نہ ہو۔ اور جب آپ ایسی صورتحال میں ہیں، آپ کی یہ ذہنی کیفیت ہے تو آپ سمجھ لیں آپ کم اعتقادی میں ہیں، آپ کا لیول ایمان کا کم اعتقادی میں ہے۔ آپ یہ سوچتے ہیں کہ یہ کام اس کے لیے تو ہوا ہے لیکن میرے لیے نہیں ہوگا، اس کے لیے تو خدا نے کیا ہے لیکن میرے لیے نہیں ہوا اور میرے لیے نہیں ہو سکتا۔ لیکن ایسی صورت میں خدا آپ سے سوال کرتا ہے اے کم اعتقاد ہو، کیا تمہیں نہیں پہنا سکتا پوشاک؟ کیا تمہارے لیے کام نہیں کر سکتا؟ کیا تمہاری زندگی میں معجزہ نہیں کر سکتا؟ اب اس کا جواب آپ ہی کے پاس ہے کہ ہاں میرے لیے بھی کر سکتا ہے، اب میرے لیے بھی ہو سکتا ہے۔ خدا میرے لیے اگر اس کے لیے کر سکتا ہے میرے لیے بھی کر سکتا ہے، اس لیے کہ خدا محبت کا خدا ہے، خدا محبت کرنے والا ہے اور کوئی ڈسکریمنیشن نہیں ہے، کوئی تعصبات نہیں ہے۔ ہر فرد بشر کے لیے اس کا ایک منصوبہ ہے اور ہر ایک کے لیے وہ کام کر سکتا ہے۔ کم اعتقادی سے حالات کی تبدیلی نہیں ہوتی، حالات کی تبدیلی ہوتی ہے جب آپ کم اعتقادی کے بمر سے نکلتے ہیں، اور حالات کی تبدیلی ہوتی ہے جب آپ کم اعتقادی کی اسیری سے نکلتے ہیں اور
جب آپ کم اعتقادی کا دامن چھوڑتے ہیں اور اعتقاد کی طرف بڑھتے ہیں اور ایمان کی طرف بڑھتے ہیں اور آپ پورے وثوق کے ساتھ پورے ایمان کے ساتھ اور متزلزل ہوئے بغیر یہ متزلزل آپ ایمان رکھتے ہیں کہ یہ کام میرے لیے میرا خدا کرے گا اور میرے لیے ہوگا اس لیے کہ میرے خدا میں قدرت ہے، وہاں سے آپ کے حالات کی تبدیلی کا آغاز ہو جاتا ہے۔ جب آپ یہ سوچتے ہیں کہ میرے لیے شاید نہیں ہوگا تو آپ کے لیے نہیں ہوگا، لیکن جب آپ سوچتے ہیں آپ کے لیے ہوگا اور خدا آپ کے حالات کو بدل دے گا اور آپ کے لیے کام ہوگا۔ دیکھیں میرے ساتھ متی کی انجیل 8واں باب، متی کی انجیل 8واں باب اور اس کی 26ویں آیت میں لکھا ہے، اس نے ان سے کہا اے کم اعتقادو، ڈرتے کیوں ہو؟ اب کم اعتقاد ڈرتے ہیں، وہاں کم اعتقاد پہلی جو ہم نے ریفرنس پڑھا متی 6 باب 30ویں آیت، وہاں کم اعتقاد یہ سوچتے ہیں کہ میرے لیے نہیں ہو سکتا، گھاس کے لیے تو ہو سکتا ہے لیکن میرے لیے نہیں ہو سکتا۔ اب وہ پاسبلٹی نہیں سمجھتے، اپنے لیے امپاسبل سمجھتے ہیں کہ پاسبل نہیں کہ میرے لیے ہو۔ اب یہاں کم اعتقاد ڈرتے ہیں کہ حالات اور خراب ہو جائیں گے، ڈرتے ہیں کہ بس میرا خاندانی شراسہ بکھر جائے گا، ڈرتے ہیں کہ اس بیماری سے میں مر جاؤں گا، ڈرتے ہیں کہ باہر جانے کا کبھی ہو ہی نہیں سکتا، اور کوئی نہ کوئی وہ بائی پاس کرتے ہیں خدا کے پلان سے ہٹ کر اپنی عقل کے ذریعے سے وہ کوشش کرتے ہیں ایسا نہیں تو ایسا، ایسا نہیں تو یوں کروں گا تو یوں ہو جائے گا، ایسا نہیں تو یوں ہو جائے۔ جب تک آپ اپنی کوششیں ختم نہیں کرتے اس وقت تک آپ کے لیے کوئی کام نہیں ہو سکتا۔ ایک شخص ڈوب رہا تھا اور بڑے ہاتھ پاؤں مار رہا تھا، ایک شخص کھڑا رہا اور تیراک تھا، کھڑا رہا اور دوسرا ایک اور شخص سے کہا بھئی آپ کیا کر رہے ہو؟ بندہ مر رہا ہے اور ہاتھ پاؤں مار رہا ہے اور اتنی تیزی سے ہاتھ پاؤں مار رہا ہے اور آپ تماشا دیکھ رہے ہیں، آپ تو تیراک ہے، پکڑو اور اس کو باہر نکالو۔ اس سے کہا نہیں ابھی وقت نہیں، اس لیے کہ یہ اپنے ہاتھ پاؤں مار رہا ہے، اور پھر اس سے ہاتھ پاؤں مارنا بند کیا، اس سے جمپ لگایا اور اسے پکڑ کر باہر لے آیا اور اسے بچا لیا۔ اب وہ جو دوسرا شخص تھا جب وہ بچ گیا اور اس کے اندر سے پانی نکال دیا گیا، اب ہوش میں آ گیا تو اس نے اس تیراک سے پوچھا کہ تم نے اس وقت جب یہ بہت زیادہ ہاتھ پاؤں مار رہا تھا تو تم نے اس وقت کیوں نہیں بچایا؟ اس نے کہا اگر میں اس وقت اس کو بچاتا تو میں بھی ڈوب جاتا، اس لیے کہ یہ اس کوشش میں تھا اور یہ اپنے آپ کو میرے حوالے نہ کرتا بلکہ یہ اپنی کوشش کرتا، اور ایسے ہی کم اعتقاد اپنی کوشش میں لگے رہتے ہیں، ہاتھ پاؤں مارتے رہتے ہیں لیکن ذاتی خداوندی پر بھروسہ نہیں کرتے، سرنڈر نہیں کرتے، اپنے آپ کو، اپنے معاملے کو، اپنے مسئلے کو، اپنی پریشانی کو وہ خدا کے حضور پیش نہیں کرتے بلکہ وہ سوچتے ہیں میں یہاں نہیں یہاں سے کر لوں، یہ نہیں ہو سکتا تو یہاں کر لوں، ایسا کروں یوں کروں۔ اپنی تعقلی یا عقلی دلائل کے ساتھ وہ کوشش کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا کرنے کی جہد کرتے ہیں، اور اس جہد مسلسل میں اپنی ساری توانائی کھو دیتے ہیں اور پھر مسائل اور زیادہ بگڑ جاتے ہیں، حالات اور زیادہ خراب ہو جاتے ہیں۔ اب ان گفتگو اور پر اشوب حالات میں
اب وہ اور زیادہ بے چین ہو جاتے ہیں، اب انہیں چین نہیں ملتا، اب اطمینان نہیں ملتا اور زندگی بے کیف ہو جاتی ہے۔ اب وہ مسائل کو دیکھتے ہیں اور زندگی بے رنگ ہو جاتی ہے، مسائل کو دیکھتے ہیں زندگی بے معنی سی ہو جاتی ہے اور مسائل کو دیکھتے ہیں اور مسائل کا انبار انہیں دبا لیتا ہے اور پھر وہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ نہ جئیں اور سوسائڈ کریں یا خودکشی کریں یا اپنی جان کو ختم کریں، اور وہ سوچتے ہیں شاید یہ مسئلے کا حل ہے، لیکن یہ حل نہیں ہے، یہ تو اس سے بھی اور بدتر ہو گیا، اس لیے حالات اور خراب ہو گئے، اور زیادہ بدنامی کہ کیوں خودکشی کی، اور زیادہ بدنامی گرانے کے لیے تو ان کی بیٹی نے یا بیٹے نے خودکشی کر لی، اور زیادہ ذلت کی بات کہ تمام کہ یہ کیا ہوا، اور پھر اس شخص کے لیے بھی جو خودکشی کرتا ہے جان لینے کا اختیار اسے نہیں ہے، اسے وہ کام کیا جو خدا کا ہے اور خدا کے اختیار میں مداخلت کی، اور اس طرح وہ جہنم میں جائے گا، اس لیے کہ اس نے اب حالات اور بگڑ گئے، یعنی مرنے کے بعد کوئی حالات کا سدھار نہیں، حالات میں بہتری نہیں، حالات میں تبدیلی نہیں، بلکہ حالات اور بگڑ گئے۔ یہ ہے انسانی کوشش کا نتیجہ، لیکن یہ بے اعتقادی کے سبب سے، یہ کم اعتقادی کے سبب سے، کم اعتقادی اور بے اعتقادی میں یہی کچھ ہوتا ہے، لیکن جہاں اعتقاد ہے، جہاں ایمان ہے، جہاں بھروسہ ہے، جہاں توکل ہے اور جہاں انحصار ہے، وہاں آنکھیں نہ امید نہیں ہوتی، آنکھوں میں آنسو جو ہیں امید کہ وہ ختم نہیں ہونے دیتے، بلکہ وہاں آنسو کی بجائے زندہ امید آنکھوں میں ہوتی ہے، ذہن میں ایمان کی وہ گہرائی ہوتی ہے کہ میرا خدا کر سکتا ہے، اور دل وسیع ہوتا ہے کہ مسئلہ کتنا بھی بڑا ہے لیکن میرا خدا اس مسئلے سے بھی بڑا ہے، اور میرا خدا یہ کچھ حل کرنے کی قدرت اور صلاحیت رکھتا ہے۔ اور آپ پھر جو کچھ دیکھیں گے پھر کم اعتقادی میں اور ہے، بے اعتقادی میں اور ہے، بے اعتقادی میں تو کچھ نظر ہی نہیں آتا، نابینا بندہ ہو تو اسے کچھ نظر نہیں آئے گا، اور کمزور نظر آئے تو تھوڑا نظر آئے گا، لیکن اگر نظر بالکل صحیح ہے اسے بالکل واضح نظر آئے گا۔ اور اسی طرح وہ لوگ جو کم اعتقادی کا شکار ہیں ان میں ڈر ہوتا ہے کہ اس کا معاشرے کو پتہ چلا کیا ہوگا، امی ابا کو پتہ چلا تو کیا ہوگا، سسرال والوں کو پتہ چلا تو کیا ہوگا، اور فلاں کو پتہ چلا تو کیا ہوگا۔ ایک ڈر سا رہتا ہے، خوف سا رہتا ہے، اور وہ خوف ہی جان لیتا ہے، اور اس خوف کی وجہ سے خدا سے بھاگتے ہیں۔ اور بائبل بیان کرتی ہے جب آدم اور حوا نے ارتکاب گناہ کیا اور کلام مقدس میں خدا نے پکارا آدم، اے آدم، تو اس نے کہا میں نے تیری آواز سنی، میں ڈرا۔ اب یہ ڈر ہے، یہ خوف ہے، اب اس خوف کی وجہ سے وہ اس خوف کو دور کرنے والے خدا سے اور دور ہو رہا ہے، گناہ کا مداوع کرنے والے خدا سے اور دور ہو رہا ہے، گناہ کا علاج کرنے والے خدا سے اور دور ہو رہا ہے۔ آج بھی صورتحال ایسی ہی ہے، آج بھی حالات ایسے ہی ہیں۔ بہت سے لوگ جن کی زندگی میں بحران اور جن کی زندگی میں ایسے مسائل ہیں اور اس کے ساتھ ہی ڈر بھی ہے۔ اگر ابلیس کے قبضے میں ہے تو ابلیس کا ڈر ہے، اگر ان سے کام کوئی غلط ہو گیا تو اس کام کا ڈر ہے، اور اگر ایسے مسائل ہیں جو کسی کو بیان نہیں کر سکتے تو یہ ڈر ہے کہ کوئی بتا نہ دے، اور اسی ڈر میں وہ مسئلے کو حل کرنے والے خدا سے دور ہوتے چلے جاتے۔ آدم کہتا میں نے تیری آواز سنی، میں ڈرا، اور اس ڈر میں کہ میں ننگا ہوں،
اب وہ خدا جو ننگے پن کو ڈھانپنے والا ہے، اور پھر بائبل بیان کرتی ہے انہوں نے خود پتے سیے، ان پتوں سے کوئی پرماننٹ علاج نہیں ہے، لیکن اس خدا سے جو چمڑے کے کرتے پہنا سکتا ہے اس سے دور ہو گئے۔ آج بھی ڈر، خوف، مسئلہ ایسا ہے، گمبھیر ہے، اور ڈر کے کسی کو پتہ نہ چلے، ڈر کے کیا ہو جائے گا، اور ڈر لے کے نا ابھی ویسا ہونا بھی نہیں ہوتا، اس ڈر سے وہ خود ہی جو ہے وہ مسائل کے تلے دب کر مر جاتے۔ لیکن کتنے حالات خراب کیوں نہ ہو، کتنے بھی بدنامی کا اندیشہ کیوں نہ ہو، کتنے بھی دکھ کی بات کیوں نہ ہو، کتنا بھی مرض لا علاج کیوں نہ ہو، اب ہر طرح کا ڈر ہے۔ اگر بیماری ایسی ہے تو ڈر ہے کہ مر نہ جاؤں، اگر پڑھتے ہیں تو ڈر ہے کہ فیل نہ ہو جاؤں۔ ابھی پرسوں مجھے ملتان سے ایک بچی نے فون کیا، اس کا رزلٹ آیا لیکن رزلٹ کا پتہ نہیں، تو ابھی رزلٹ ریلیز ہوا اور رزلٹ ابھی پرنٹ آؤٹ بھی نہیں ہوا اور آیا نہیں، بس خبر ہے، تو وہ روئی، اس سے روئی، اتنا روئی جس کی انتہا نہیں، وہ چپ ہی نہ کرے۔ اس کی ماں نے کہا کہ بھائی ابھی کون سا رزلٹ آیا؟ اس نے کہا نہیں میں نے فیل ہو جانا اس کے، اور وہ ایگزامینیشن کے دوران دعا کراتی رہی۔ اس سے کہا بشپ صاحب میری بچی رو رو کر یہ کہہ رہی ہے کہ بس میں نے اب زندہ ہی نہیں رہنا، میں نے مر جانا۔ تو کہنے لگی کہ یہ تو اتنا ڈر رہی ہے، کہہ رہی ہے کہ اگر میں فیل ہو گئی تو کسی کو منہ کیا دکھاؤں گی، اب میں کیسے جیوں گی۔ میں نے کہا آپ اس سے فون کریں، اس سے فون دیا، میں نے کہا کیا مسئلہ، روئے، اس سے آواز ہی نہ نکلی۔ میں نے کہا کیا؟ کہنے لگی رزلٹ میں نے فیل ہو جانا۔ میں نے کہا کیسے ہو جانا؟ آپ نے ایگزامینیشن اچھا نہیں دیا؟ کہہ رہی بہت اچھا دیا، میں نے تو آپ سے دعائیں بھی کرائی۔ تو میں نے کہا بس کل آپ کا رزلٹ اچھا آئے گا۔ اور جب رات آرام سے سوئی، صبح رزلٹ آیا تو اس کا A1 تھا، لیکن شام سے رات تک وہ مرنے کی سوچتی تھی۔ شام سے اگلے دن تک وہ سوچتی تھی میں نے زندہ ہی نہیں رہنا، پتہ نہیں رزلٹ کیسا آئے۔ ڈر، خوف کہ میں اپنی سہیلیوں کو کیا منہ دکھاؤں گی، میں تو فیل ہو جانا، اور فیل ہو گئی تو بس پھر تو میری زندگی کیا۔ ایسے ہی لوگ ناکامی کی وجہ سے ایسا ڈر ان کے اندر ہوتا ہے، اور یہ ڈر ظاہر کرتا ہے کم اعتقادی کو۔ اعتقاد ہے کہ ہمارا خدا ہمارے ساتھ ہے اور وہ ہمارے لیے کام کرے گا۔ اب جب نیکسٹ ڈے ہوا نا تو اس کی امی نے، اس نے بشپ صاحب نے اتنے ایمان کے ساتھ کہا، حالانکہ رزلٹ بھی بن چکا، حالانکہ اناؤنس بھی ہو چکا ہے، بس اب تو صبح پرنٹ ہونا تھا، آپ نے اتنے وثوق کے ساتھ کہا۔ میں نے کہا جو خدا پر بھروسہ رکھتے ہیں نا وہ کبھی بے یقینی کا شکار نہیں ہوتے، وہ ٹو اینڈ فرو نہیں ہوتے، ہچکچاہٹ نہیں ہوتی، جو بھی ہے کلیئر کٹ، اور جیسا آپ ایمان رکھیں گے نا آپ کے لیے ویسا ہوگا۔ اس لیے مسیح نے کہا اے کم اعتقاد ہو، ڈرتے کیوں ہو؟ آج ڈر ہے، یہ والا مرض۔ ابھی خاتون آئی، اس سے کہا یہ نا جو مجھے ٹانگ میں تکلیف ہے نا، مجھے لگتا ہے میری ٹانگ کٹ جائے گی۔ میں نے کہا آپ کو کیوں لگتا ہے؟ اس نے کہا فلاں کی بھی کٹی تھی۔ میں نے کہا آپ ٹانگ کٹی والی کو دیکھتی ہو تو یہ دیکھو کہ ایک جس کے بدن میں کینسر تھا خدا نے اسے شفا دی۔ نیگیٹو جلدی دیکھتے ہیں، پازیٹیو نہیں دیکھتے۔ تو میں نے کہا اس ٹانگ کٹی خاتون کو تو دیکھتی ہو کہ اس کی ٹانگ کٹ کے میری بھی کٹے گی، اور دوسری گواہی پر غور نہیں کرتی۔ اس نے کہا مجھے کینسر تھا، خدا نے شفا دی، تو آپ یہ نہیں سوچتے کہ خدا مجھے بھی اس طرح جس طرح اسے شفا دیا مجھے بھی شفا دے گا۔ انسان منفی چیزوں کی طرف جلدی جاتا ہے، اور بہت جلد وہ اس میں کہ بس میرے ساتھ یہ ہو جائے گا۔ اس کی ٹانگ کٹی، میری ایک خاتون، اس کے نا انگوٹھے میں زخم ہو گیا، وہ ایک بڑی روئی بہت روئی۔ میں نے کہا کیا مسئلہ؟ کہنے لگی
یہ بتاتے ہیں کہ یہ یہاں سے زخم بڑھتا ہے بڑھتا ہے بڑھتا ہے اور کینسر ہو جاتا ہے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہو جاتا. تو پھر کہنے لگے مجھے بھی ہو جائے گا. میں نے کہا ابھی ہوا تو نہیں ہے نا. کہہ رہے مجھے ڈر ہے کہ مجھے ہو جائے گا. اب ایسا ڈر اور ایسا نہیں سوچتے کہ یہ چھوٹا سا زخم ہے لیکن یسوع اپنے لہو سے مرہم پٹی کرے گا اور اسے ٹھیک ہو جانا. اب کم اعتقادی آپ کو حالات کی خرابی کی طرف، بیماری کی طرف، خاندانی انتشار کی طرف، خاندانی ٹوٹ پھوٹ کی طرف لے کر جاتی ہے. اور کیونکہ ڈر ہے، ڈر کی وجہ سے یہ سب کچھ ہے. لیکن دیکھیں میرے ساتھ ذرا متی 8واں باب 26ویں آیت. اس نے ان سے کہا اے کم اعتقادو، ڈرتے کیوں ہو؟ تب اس سے اٹھ کر ہوا اور پانی کو ڈانٹا اور بڑا امن ہو گیا. اے کم اعتقادو، ڈرتے کیوں ہو؟ اب غور کر رہے ہیں اس بات پر کہ جب خدا طوفان کو تھما سکتا ہے، کم اعتقاد اس پر غور ہی نہیں کرتے، بس وہ خوف زدہ رہتے ہیں. کم اعتقادی کے باعث طوفان کو دیکھتے ہیں لیکن طوفان کو تھمانے والے خدا کو نہیں دیکھتے. بے اعتقاد تو خیر طوفان دیکھ کر بالکل ختم، اپنے آپ سمجھتے بس اب تو کوئی چارہ کار ہی نہیں، گئے آج گئے، آج طوفان لے ڈوبے گا. لیکن کم اعتقاد جو ہے نا وہ تھوڑا سا نا طوفان کو بھی دیکھتا ہے، یسوع کو بھی دیکھتا ہے، یسوع کو دیکھتا ہے طوفان کو دیکھتا ہے، طوفان کو دیکھتا ہے یسوع کو دیکھتا ہے، طوفان کو دیکھتا ہے تو پریشان ہوتا ہے، یسوع کو دیکھتا ہے تو تھوڑی سی امید ہوتی ہے، پھر طوفان کو دیکھتا ہے. اور اس طرح اس کی زندگی میں یہ کیفیت رہتی ہے. لیکن مسیح نے اپنی قدرت کاملہ کا اظہار کیا، اسے ڈانٹا. اب آپ مسیح کی اتھارٹی کو دیکھیں، اس کی قدرت کاملہ کو دیکھیں، اس کے جلال اور اس کے کمالات کو دیکھیں، پھر طوفان سے نظر ہٹ جاتی. پھر طوفانوں کی طرف دیکھتے ہی نہیں. طوفان کو دیکھیں گے تو روئیں گے، طوفان کو دیکھیں گے تو آنسو بہیں گے، یسوع کو دیکھیں گے تو آنسو تھم جائیں گے، یسوع کو دیکھیں گے تو زندگی میں قرار اور چین آ جائے گا. اور اگر یسوع کو نہیں دیکھیں گے، طوفان کو دیکھیں گے نا، وہ گھر آپ کو کھانے کو تو ایسا جیسے دبوچنے کو آپ گھر اپنے کہ اپنا گھر میں سکون ہے، گھر ایسے جیسے آپ کو کاٹ رہا ہے اور دل آپ کا بیٹھا جائے گا. اس لیے آپ طوفان کو دیکھ رہے ہیں. لیکن جب آپ خدا کے گھر میں ہیں نا، پھر آپ خدا کو دیکھتے ہیں، اس کے بیٹے یسوع کو دیکھتے ہیں، طوفانوں کو کنٹرول کرنے والے خدا کو دیکھتے ہیں. اور جب آپ یہ دیکھتے ہیں نا، پھر آپ کو طوفانوں کی پرواہ نہیں. ایک زبور گاتے ہیں نا، پانے ہڑ بھی آئے نالے پانی کرے تو کیا ہوگا؟ جب ہڑ آئے پانی کرے شور اور آپ تو ڈر جائیں گے. آپ کیا کریں گے؟ اگلا مصرع کیا ہے؟ خوف. پھر آپ کو اس طوفان کا خوف ہی نہیں. ہڑ آتا تو آئے، ہڑ کہتے ہیں سیلاب کو، طوفان کو، آتا تو آئے. اس طوفان نے آنا ہے لیکن ہمارے پاس طوفان کو دور کرنے والا خدا ہے. پانی شور کرے کہ اس کی آواز آپ کے کانوں میں جائے اور آپ کا دل دہل جائے، آپ کا بلڈ پریشر لو ہو جائے یا آپ کا بلڈ پریشر ہائی ہو جائے کہ وہ اتنا شور طوفان کا. لیکن جب آپ مسیح کی آواز کو سنیں گے نا کہ میں تیرے ساتھ، پانی میں بھی تیرے ساتھ، جہاں تو جائے گا تیرے ساتھ، تو پریشان ہی نہ ہو. آپ کو ڈھارس ہوگی، امید ہوگی، اور امید کیا، ایمان کی پختگی آئے گی کہ اب میرا خدا میرے ساتھ ہے. اور جب وہ ساتھ ہے، میں تو طوفانوں کو نہیں روک سکتا لیکن وہ روک سکتا.
میں تو کچھ نہیں کر سکتا لیکن میرا خدا میرے لیے بہت کچھ کر سکتا. پھر آپ کی آنکھوں سے آنسو تھم جاتے ہیں. وہ گھر جو ہے نا وہاں آپ کو خدا کی حضوری کا احساس ہوتا ہے اور دلیری آ جاتی ہے. زندگی کی امنگ اور زندگی کی رانائیاں واپس آ جاتی ہیں اس لیے کہ یسوع آپ کے ساتھ. لیکن کئی دفعہ ان بے وفاؤں کو سوچ سوچ کر آپ بے وفا دوستوں کو, بے وفا سہیلیوں کو اور بے وفا رشتہ داروں کو سوچ سوچ کر آپ ڈرتے ہیں اور کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے, اب وہ ایسے ہیں اور لیکن آپ کی نظر باوفا یسوع پر جاتی نہیں. اور جب آپ کی باوفا یسوع پر نظر جائے گی اور پھر آپ کم اعتقادی سے سٹیپ اپ ہوں گے اور کامل اعتقاد میں داخل ہوں گے, اور جب کامل اعتقاد کے دائرے میں داخل ہوں گے تو آپ کے دل کو سکون, آپ کو راحت, اطمینان اور پھر ڈر سارا آپ کی زندگی سے ختم ہو جائے گا. آئیے میرے ساتھ دیکھیں متی کی انجیل 14واں باب متی کی انجیل 14واں باب اور اس کی 28ویں آیت کو پڑھیں گے. کلام مقدس میں یہ لکھا ہے, پترس نے اس سے جواب میں کہا, اے خداوند اگر تو ہے تو مجھے حکم دے کہ پانی پر چل کر تیرے پاس آؤں. اسے کہا آ. پترس کشتی سے اتر کر یسوع کے پاس جانے کے لیے پانی پر چلنے لگا, مگر جب ہوا دیکھی تو ڈر گیا, اور جب ڈوبنے لگا تو چلا کر کہا, اے خداوند مجھے بچا. یسوع نے فوراً ہاتھ بڑھا کر اسے پکڑ لیا اور اس سے کہا, اے کم اعتقاد تو نے کیوں شک کیا. اب کم اعتقاد کی فطرت یہ بھی ہے کہ وہ شک کرتا ہے, اور پترس جو چل پڑا, اب یوں سمجھیں کہ یہ گراف نیچے کو آ رہا ہے. جب چلا ہے تو کامل ایمان ہے, اور جب تھوڑا سا چلا ہے تو پھر اس کے اندر شک آیا, اور یہ اعتقاد سے واپس کم اعتقادی میں یا اعتقاد کے دائرے سے نکل کر اب کم اعتقادی میں داخل ہو گیا. اور جیسے کم اعتقادی میں داخل ہوا اب یہ پانی کی سطح سے نیچے جانے لگا. اب غور کرے کہ شک کا بوجھ انسان کو ڈبو دیتا ہے, اور ایمان, کامل ایمان آپ کو بالکل ہلکا کر دیتا ہے کہ آپ پانی پر بھی چل سکیں. لیکن جب آپ میں شک آئے گا تو شک اتنا بوجھ بن جائے گا کہ آپ ڈوبنا شروع ہو جائیں گے. آج بھی معاملات حل ہو رہے ہوتے ہیں, اب یہ پانی پر چل رہا ہے تو اس کا مطلب ہے اب مسیح کے قریب جانا ہے ان سے, لیکن درمیان میں شک آ گیا. اب جب شک آ گیا اور ایسا ہی شک آپ کا مسئلہ حل ہوتا ہے, آپ ایمان کے ساتھ مسیح سے کہتے ہیں, مسیح اس مسئلے کو تو حل کر, وہ کہتا آ جا, آپ آنا شروع ہوتے ہیں. لیکن پھر شیطان شک ڈالتا ہے کہ دیکھو مسئلہ بہت گمبھیر ہے, کہاں جا رہے ہو, ایسا نہ ہو کہ اس سے پہلے کہ مسیح تک پہنچو تم تو ڈوب جاؤ. اور پھر شک آتا ہے واقعی ایسا ہو نہ جائے, اور یہ شک لے ڈوبتا ہے, اور اس شک کی وجہ سے معاملات اور بگڑتے ہیں. آج کا ہمارا مضمون ہے, کیا مضمون ہے, کیا مضمون ہے؟ کم اعتقادی سے حالات کی تبدیلی نہیں ہوتی. اب کم اعتقادی تو بجائے تبدیلی ہونے کے حالات اور بگڑ گئے. اب پترس ڈوبنا شروع ہو گیا. آج ایسی ہی سچویشن میں بہت سے ہیں جن کے بہت سے مسائل ہیں, بجائے یہ کہ مسائل حل ہوں وہ تو اور ڈوبنا شروع ہو رہے ہیں یا وہ اور ڈوب رہے ہیں, اور اب زندگی کی رمق باقی نظر نہیں آتی. اب زندگی اور موت کی کشمکش میں ہے, حالات ڈبو رہے ہیں, معاملات ڈبو رہے ہیں. اب کوئی چارہ کار نہیں ہے,
اب کیا ہے, کم اعتقادی سے اعتقاد میں گئے, اب اعتقاد سے کم اعتقادی میں واپس آئے, اور واپس آنا بڑا خطرناک ہے. حل پر ہاتھ رکھ کر پیچھے مڑنا خطرناک ہوتا ہے, اور ایمان میں آگے بڑھ کر پھر کم اعتقادی کی طرف جانا یہ بڑا خطرناک ہے. لیکن عظیم ہے وہ لوگ جو آگے ہی بڑھتے چلے جاتے ہیں. اور بائبل مقدس بیان کرتی ہے, اب پھر اس نے سوچا پطرس نے کہ کم اعتقادی سے تو ڈوبتے ہیں, اور میرے اندر کم اعتقادی کیوں آئی. اب پھر اس سے اپنے آپ کو سنبھالا. کئی دفعہ لوگ اپ اینڈ ڈاؤن ہوتے ہیں ایمان میں, کبھی تو بہت ایمان اور کبھی بہت کم. ایسی ایک بدرو گفتہ لڑکی کہنے لگی کہ بشپ صاحب جب آپ میسج دیتے ہیں نا میرا ایمان اتنا بڑھ جاتا ہے, میرا ایمان تو کبھی کبھی آپ سے بھی بڑھ جاتا ہے, لیکن پھر جب تھوڑی سی تکلیف پہنچتی ہے نا میرا ایمان ایک دم ایسے جیسے غبارے سے ہوا نکال دی ایک دم کم ہو جاتا ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. آپ بڑے اور کم ہو بڑے, ایمان میں ایسا نہیں ہونا چاہیے. آپ کامل ایمان سے کم اعتقادی کی طرف نہ آئیں, بلکہ کم اعتقادی سے ایمان, اور ایمان سے اور ایمان, اور ایمان سے اور ایمان, اور ایمان سے اور ایمان. اب جب آپ کا ایمان بہت بڑا ہو جائے گا تو پھر مسئلہ زیرو ہو جائے گا, حالات ٹھیک ہو جائیں گے, بیماری ختم ہو جائے گی, بدرو بدن سے جاتی رہے گی, اور بری روحیں بھی اس وقت تک ہی رہتی ہیں جب تک ایمان کی اس کامل درجے تک نہیں پہنچتے. کم اعتقادیاں بری روحیں بھی دڑلے سے آتی ہیں, تمتراک سے آتی ہیں, حالات بھی اور بگڑتے ہیں, بدحالی اور زیادہ ناچتی ہے, مفلسی دبوچتی ہے, بے روزگاری جڑیں مضبوط کرتی ہے, اور آپ کے ارادوں کی تکمیل نہیں ہوتی. کیوں؟ اس لیے کہ کم اعتقادی ہے. اور بائبل مقدس میں میرے ساتھ دیکھیے متی کی انجیل 9 باب اور اس کی 28ویں آیت سے پڑھیں گے. کلام مقدس میں لکھا ہے, جب وہ گھر میں پہنچا تو وہ اندھے اس کے پاس آئے, اور یسوع نے ان سے کہا کیا تم کو اعتقاد ہے کہ میں یہ کر سکتا ہوں؟ انہوں نے اس سے کہا ہاں خدا بن. اقرار مسیح چاہتا ہے, آپ کے ایمان کا اقرار. مسیح آپ کے ایمان کو جانتا ہے, آپ کے ایمان ہونے اور ایمان کے اقرار کرنے کے باعث کام ہوتا ہے. آپ کا ایمان ہے لیکن اقرار نہیں کرتے تو پھر بھی کچھ بھی نہیں ہوگا. اسی کے وہ جو ذہن میں ایمان ہے نا وہ اپ اینڈ ڈاؤن ہوتا رہے گا, لیکن جب آپ اقرار کرتے ہیں تو پھر گارنٹیڈ ہے. آپ دل میں کتنے بھی اچھے ارادے رکھیں اس کا کوئی وجود نہیں ہے, لیکن جب اقرار کرتے ہیں, اگر کسی نے بیٹی کو کچھ جہیز دینا تو وہ دل میں کہ میں یہ بھی کروں گا, دل میں اقرار نہیں کیا تو اس کا کوئی وجود نہیں. یا کسی نے بچے کو پڑھانا ہے تو ذہن میں رہ کہ میں اس کو MBA کراؤں گا, لیکن جب وہ اقرار کرتا ہے تو پھر کام ہوتا ہے, پھر وہ بچہ اس طرف جاتا ہے, یا پھر کوشش کرتا ہے, یا ماں باپ کوشش کرتے ہیں. عزیزو, ایمان کا اقرار یہ بڑا اہم پہلو ہے, اور مسیح نے ایمان کا اقرار کرایا. انہوں نے کہا ہم اندھے ہیں, ہم چاہتے ہیں شفا پائے. آئیے دوبارہ اس آیت کو دیکھیں, متی 9 باب اور اس کی 28ویں آیت. جب وہ گھر میں پہنچا تو وہ اندھے اس کے پاس آئے, اور یسوع نے ان سے کہا کیا
تم کو اعتقاد ہے کہ میں یہ کر سکتا ہوں؟ انہوں نے اس سے کہا ہاں خدا بند۔ تب اس نے ان کی آنکھیں چھو کر کہا تمہارے اعتقاد کے موافق تمہارے لیے ہو، اور ان کی آنکھیں کھل گئیں۔ اب یہ موسٹ امپورٹنٹ ہے کہ کام ہونا ہے آپ کے اعتقاد کے مطابق۔ خدا چاہتا ہی یہ ہے کہ آپ کے اعتقاد کے مطابق کام کرے، اور جب آپ خدا سے کچھ چاہتے ہیں اور پھر آپ کا ایمان ہے کہ ایسا میرے لیے ہوگا، اب یہ اندھے ہیں۔ مسیح نے کہا کیا تم کو اعتقاد ہے کہ میں یہ کر سکتا ہوں؟ انہوں نے کہا ہاں ہمیں اعتقاد ہے، اور اس سے ان کی آنکھیں ٹھیک کر دی۔ آج بھی مسیح ان لوگوں کی زندگی میں معجزات کرتا ہے جو کم اعتقادی نہیں بلکہ کامل اعتقاد رکھتے ہیں کہ ہاں مسیح تو کر سکتا ہے، تو میرے مسئلے کو حل کر سکتا ہے، میرے حالات کو ٹھیک کر سکتا ہے، میری بیماری کو دور کر سکتا ہے، میری زندگی میں برکت کو نازل کر سکتا ہے، خدا تو میرے لیے یہ کر سکتا ہے۔ اور وثوق کے ساتھ، کامل بھروسے کے ساتھ جب آپ خدا کے قدموں میں آتے ہیں اور اعتقاد رکھتے ہیں کہ ایسا میرے لیے ہو اور ایسا ہوگا۔ ایک خاتون، اس کے بیٹا بیٹی دو، ایک بیٹا اور بیٹی، اور وہ چرچ کی طرف رخ بھی نہیں کرتے۔ اپنے مرنے سے پہلے وہ آئی، اس نے کہا کہ میرا خدا میرے بیٹے کو اور بیٹی کو بھی اس گھر میں لائے گا، وہ بھی چرچ میں آئیں گے۔ اور بار بار وہ مجھے کہتی میرا ایمان ہے، آپ دعا کریں گے وہ آئیں گے، اور میں نے دعا کی۔ اب کچھ عرصے کے بعد وہ دار فانی سے کوچ کر گئی، اور اب اس کی بیٹی ایسے کہ بھاگی ہوئی آتی ہے کہ میں نے چرچ جانا۔ وہ مر گئی، لیکن اس کے ایمان کے مطابق آج بھی اس کی بیٹی آتی ہے، اس لیے کہ ایمان نہیں مرتا۔ یوحنا کی انجیل 11ویں باب میں ہم پڑھتے ہیں یسوع نے کہا جو مجھ پر ایمان رکھتا ہے گو وہ مر جائے تو بھی زندہ ہے۔ اس کے معنی ہے چونکہ اس کے اندر ایمان ہے اس لیے وہ زندہ ہے، اور اسی ایمان سے پھر وہ زندہ کیا جائے گا۔ آج حالات کی تبدیلی کے لیے، مسائل کے حل کے لیے، بیماری سے شفا کے لیے، اور لعنت سے نکل کر برکت پانے کے لیے، اور دل کے ارادوں کی تکمیل کے لیے آپ کو کم اعتقادی کو چھوڑنا پڑے گا۔ لیکن آپ بھی بڑی مضبوطی سے کم اعتقادی کو پکڑے ہوئے ہیں۔ آپ کہتے ہیں اس کو بھی نہیں چھوڑنا اور اعتقاد کو بھی پکڑنا ہے۔ آپ دونوں ہاتھوں سے آپ نے کم اعتقادی کو تھاما ہے، اب آپ نے اعتقاد کو بھی تھامنا ہے، لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کو بھی نہیں چھوڑنا اور اس کو بھی پکڑنا ہے۔ کیا آپ ایسا کر پائیں گے؟ آپ کو اسے چھوڑنا ہے۔ کم اعتقادی کو چھوڑیں اور اعتقاد کو اپنے ہاتھوں سے تھام لیں۔ اپنے دل میں اعتقاد رکھیں، اپنی سوچوں کو اس ایمان کے دھارے میں لائیں کہ میں نے مسیح سے اپنے اس مسئلے کا حل پانا ہے۔ اور جیسے یہ اندھے کہتے ہیں کہ ہمارا اعتقاد ہے کہ تو کر سکتا ہے، آپ نے یہ ایمان رکھنا ہے کہ میرا مسیح میرے لیے کرے گا۔ اے مسیح تو میرے ایمان کے مطابق کرے گا، اور مجھے تو اعتقاد ہے کہ تو میرے مسئلے کو حل کرے گا۔ اور جب اس سے اعلان کیا، اقرار کیا، تو مسیح نے حل کیا۔ لیکن اگر آپ روتے رہیں، آپ ایمان کا اظہار نہ کریں، آپ آنسو بہاتے ہی رہیں، آپ سسکتے ہی رہیں، آپ مسائل کو دیکھ دیکھ کر آپ کا دل بیٹھا ہی جائے، تو کیا مسئلہ حل ہوگا؟ ہرگز نہیں۔ مسئلے کا حل آپ کے ایمان سے ہے، اور جب آپ اقرار کریں اس ایمان کا اور بے اعتقادی کا دامن چھوڑ دیں، کم اعتقادی تو ہے ہی نہیں اور اب صرف اعتقاد ہے، لیکن اگر دونوں میں بھی آپ رہیں گے، بیلنس کرنے کی کوشش کریں گے کہ چلو ایک ہاتھ سے آپ نے
کم اعتقادی کو تھاما ہے دوسرے سے اعتقاد کو، تو مسیح ایسا بھی 50% آپ کو نہیں چاہتا. آپ 100% ایمان رکھیں. کامل ایمان سے جو آپ چاہتے ہیں خدا آپ کے لیے کر سکتا ہے. ابھی کم اعتقادی جو ہے یہ کیا ہے؟ آئیے میرے ساتھ ذرا دیکھیں دوسرا سلاطین سلاطین پہلا باب اور دوسری آیت کا آخری حصہ کہ مجھے اس بیماری سے شفا ہو جائے گی یا نہیں. اب یہ ہے کم اعتقادی، اور بلکہ کم اعتقادی بھی ہے اور ساتھ ہی بے اعتقادی بھی ہے. یہ جو ہے نا یہ بے اعتقادی اور کم اعتقادی دونوں کے درمیان ہے. بے اعتقادی میں نے کس لیے کہا؟ آئیے ذرا دیکھیں دوسرے سلاطین پہلا باب اور اس کی دوسری آیت. اور اکسیاس جلمی دار کھڑکی میں سے جو سامنے میں اس کے بالا خانہ میں تھی گر پڑا اور بیمار ہو گیا. سو اس نے قاصدوں کو بھیجا اور ان سے یہ کہا کہ جا کر اکرون کے دیوتا بال-زبوب سے پوچھو کہ مجھے اس بیماری سے شفا ہو جائے گی یا نہیں. اب بے اعتقادی میں نے اس لیے کہا کہ یہ بال-زبوب کے پاس بھیجتا ہے اور میں ٹھیک ہو جاؤں گا یا نہیں، شفا پاؤں گا یا نہیں. یہ اس کی کم اعتقادی کو ظاہر کرتا ہے کہ وہاں بھی بھیج رہا ہے تو وہاں بھی اس کو یہ یقین نہیں کہ میں شفا پاؤں گا. اور اس بے اعتقادی اور کم اعتقاد میں سفر کرنے والا یہ شخص دار فانی سے کوچ کر گیا. لیکن میں جو بات آپ کو بیان کر رہا ہوں نا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کم اعتقادی اور اعتقاد کے درمیان بھی رہنے والا جو ہے نا وہ بھی کچھ نہیں پاتا. اور اگر مسیح سے پاتا ہے نا تو کم اعتقادی کو چھوڑ کر صرف اور صرف کامل اعتقاد. اور جب وہ کامل اعتقاد کے ساتھ آتا ہے تو اس کے لیے وہ کچھ ہو جاتا ہے جو اس کی توقعات سے بڑھ کر ہے، جو اس کے خیالوں سے بھی بڑھ کر ہے، جو کچھ وہ پھر مانگتا ہے. اب جو بے اعتقاد ہے نا یہ تو خیر کچروں ہو جاتے ہیں. دیکھیں متی کی انجیل 17واں باب اور اس کی 7ویں آیت. متی کی انجیل 17واں باب اور 7ویں آیت میں لکھا ہے، یسوع نے جواب میں کہا، اے بے اعتقاد اور کچرو نسل. کچرو کہتے ہیں، رو کہتے ہیں چلنے کو، اور کچ ٹیڑے میڑے چلنا. سانپ جو ہے وہ ایسے بل کھاتا ہوا چلتا ہے. اب بے اعتقادی جو ہے نا کچروی کا باعث ہے. اب اکسیا بے اعتقاد ہوا اس لیے اکرون کے دیوتا کے پاس بھیجا. اب کجروی اختیار کی اور کجروی کا نتیجہ موت ہے. لیکن اس کے برعکس جب آپ کم اعتقادی اختیار کرتے ہیں تو یہ بھی درست نہیں. آپ اگر کچھ پانا چاہتے ہیں تو صرف کامل ایمان سے، کامل اعتقاد سے. اور آج خدا وہ جو آپ چاہتے ہیں نا وہ کچھ آپ کو دینا چاہتا ہے آپ کے اعتقاد سے. وہ جو آپ چاہتے ہیں خدا وہ آج آپ کے اعتقاد سے دینا چاہتا ہے. آئیے اپنے سروں کو جھکائیں اور وہ جو اعتقاد سے پانا چاہتے ہیں وہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جائیں
کہ اے خدا میں شفا پانا چاہتا ہوں، میں برکت پانا چاہتا ہوں، میں مسئلے کا حل پانا چاہتا ہوں، خاندان کو بچانا چاہتا ہوں، اولاد کی اصلاح چاہتا ہوں، خدمت میں اور وسعت چاہتا ہوں، روحیں اور بچانا چاہتا ہوں۔ جو بھی آپ چاہتے ہیں نا، آج ایمان کے ساتھ اپنے خدا سے مانگیں۔ اور جب آپ ایمان کے ساتھ اس کے حضور آئیں گے، چند لمحات کے لیے اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کر لیں اور ایمان کا اقرار کریں کہ خدا میرے ایمان کا گراف جیسا تو چاہتا ہے ویسا نہ رہا، آج تیرے حضور آیا، آج تیرے حضور آئی، میرے ایمان کو کامل ایمان کر دے۔ اور آج میں بے اعتقادی کو چھوڑتا ہوں جو کجروی کا باعث ہے۔ اب بے اعتقادی سے کجروی ہے اور کم اعتقادی سے خدا پر بھروسہ نہیں کرنا ہے، اور کجروی سے خوف ہے اور کجروی سے شک ہے۔ شاید آپ کی زندگی میں شک ہو اور یہ کم اعتقادی کو ظاہر کرتا ہے۔ خدا چاہتا ہے آج کم اعتقادی سے شک کو دور کر کے کامل اعتقاد میں داخل ہو جائیں۔ کم اعتقادی خوف ہے، ڈر ہے، آج ڈر کو چھوڑ کر، کم اعتقادی کو چھوڑ کر کامل اعتقاد کی طرف بڑھیں اور ایمان میں جب آپ اس دائرے میں داخل ہوتے ہیں۔ آج ہم نے 3 حصوں پر غور کیا: بے اعتقادی، کم اعتقادی اور اعتقاد۔ بے اعتقادی سے کم اعتقادی نہیں آپ رہ رہے ہیں نا تو مسائل ہی مسائل ہیں، اور کم اعتقادی سے اعتقاد میں بھی رہ رہے ہیں نا تو مسائل کا حل پھر بھی نہیں ہے۔ لیکن حالات کی تبدیلی، سچویشن کی تبدیلی، معاملات کا حل ہے تو اعتقاد میں ہے۔ اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کر لیجیے، خوب بلند کر لیں، اعتقاد کے ساتھ اپنے ہاتھوں کو بلند کر لیں۔ کچھ بڑے بے دلی سے نہ ہاتھ اوپر کیے ہیں اور میرے پیچھے کہیے: خدا کے بیٹے یسوع، تیرا شکر ہو، تم نے مجھ سے کلام کیا، میں اس کلام کو دل سے قبول کرتا ہوں اور میرا ایمان ہے کہ تو نے آج مجھ سے تقاضا کیا ہے کہ میں بے اعتقادی کو چھوڑ دوں۔ تو نے تقاضا کیا ہے کہ میں کم اعتقادی کو چھوڑ کر کامل اعتقاد کے ساتھ تیرے قدموں میں آؤں۔ اور خدا میں نے اپنی زندگی سے کم اعتقادی کو دور کر دیا ہے، اب بڑے اعتقاد کے ساتھ اب تیرے پاس آیا اور میرا ایمان ہے میرے تمام مسائل کا حل تیرے پاس ہے۔ ہر بیماری کو دور کرنے کی تو قدرت رکھتا ہے۔ اے یسوع، میرا ایمان ہے تو آج ہی میرے ہر مسئلے کو، ہر پریشانی کو یقیناً دور کرے گا۔ تیرا شکر ہو کہ تو میرے لیے کر سکتا ہے۔ آسمان آسمان کے خالق و مالک، اے زندہ خدا، تیرا شکر، تیری تعریف اور تیری ستائش کرتا ہوں کیونکہ اے خدا ایمان لانے والوں کے درمیان تو معجزے کرتا ہے۔ آج اے خدا تیری انائٹنگ سے آج تمام بندھن ہمیشہ کے لیے ٹوٹ جائیں اور ابھی اس کے تمام کام مٹ جائیں، اور جو کچھ تیرے بیٹے اور بیٹیاں چاہتے ہیں
آج یقیناً ان کے لیے یقینی طور پر ہو جائے. اور میرا ایمان ہے تو نے حالات کو تبدیل کر دیا. تیرا شکر ہو اے خدا، میری دعا کو سن قبول کر. یہ دعا مانگتا ہوں تیرے پیارے بیٹے خدا یسوع مسیح کے وسیلہ سے، آمین.